السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة لنبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 683 سورہ اعراف کی 2 آیتوں کی آج تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 134 اور 135، 134 and 135۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمہ اور ترجمہ پیش کرتے ہیں اور پھر اس کی تشریح کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون۔ صدق اللہ العظیم۔ ولما، اور جب، وقع، واقع ہوتا، علیہم، ان پر، الرجز، عذاب، قالو، تو وہ کہتے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، ادعو، تو دعا کر، لنا، ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، بما، بسب اس کے جو عہدہ، اس نے عہد کیا، عندک، تجھ سے، لئن، اگر، کشفتا، تو دور کر دے، عنا، ہم سے، الرجز، یہ عذاب، لنؤمنن، تو ہم ضرور ایمان لے آئیں گے، لکا، تجھ پر، ولنرسلن، اور ہم ضرور بھیج دیں گے، معکا، تمہارے ساتھ، بنی اسرائیل کو، فلما، پھر جب، کشفنا، ہم ہٹا دیتے، عنہم، ان پر سے، الرجز، عذاب، الی اجل، ایک وقت تک کہ ہم وہ بالغو، اس کو پہنچنے والے تھے، اذا، تب، ہم وہ، ینکثون، عہد توڑ دیتے۔ ترجمہ یوں ہے، اور جب ان پر عذاب واقع ہوتا تو کہتے کہ موسیٰ، ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے جیسا کہ اس نے آپ سے عہد کر رکھا ہے، اگر آپ ہم سے عذاب کو ٹال دو گے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی آپ کے ساتھ بھیج دیں گے۔ پھر جب ہم ایک مدت کے لیے جس تک ان کو پہنچنا تھا ان سے عذاب دور کر دیتے تو وہ عہد کو توڑ ڈالتے۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 2 آیتوں میں چند باتیں بتائی ہیں۔ پہلی بات، جب ان پر عذاب واقع ہوتا تو کہتے کہ موسیٰ، ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجیے جیسا کہ اس نے آپ سے عہد کر رکھا ہے۔ دوسری بات، اگر آپ ہم سے عذاب کو ٹال دو گے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ تیسری بات، اور ہم بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ جانے کی اجازت دے دیں گے۔ چوتھی بات، پھر جب ایک مدت کے لیے جس تک ان کو پہنچنا تھا ان سے عذاب دور کر دیتے تو وہ عہد کو توڑ ڈالتے۔ ان 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات بتائی ہے وہ یہ کہ فرعونیوں پر جب عذاب کے آنے کا سلسلہ شروع ہوا، جیسے کہ پچھلی آیتوں میں بتایا گیا کہ ان کے اوپر جو عذاب آیا، طوفان کا عذاب، قحط سالی کا عذاب، پھلوں میں کمی کا عذاب، ٹڈی دل کا عذاب، جوؤں کا عذاب، خون کا عذاب، مینڈکوں کا عذاب، یہ جب عذاب آتے گئے، جب ان پر عذاب آتے گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہ کہنے لگتے کہ موسیٰ، آپ اپنے رب سے اس بات کی دعا کیجیے جس کا اس نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ اگر آپ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کر لیں گے اور اس مصیبت کو دور کر دیں گے۔ جس عذاب میں ہم مبتلا ہیں آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، اور اگر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اس دعا کی وجہ سے جو عذاب ہمارے اوپر آیا ہے یہ عذاب اگر ٹل جائے گا تو ہم ضرور آپ کی تصدیق کریں گے، آپ پر ایمان بھی لائیں گے، اور جو آپ کا مطالبہ ہے جیسا کہ آپ نے فرعون کے دربار میں مطالبہ کیا تھا، ارسل معی بنی اسرائیل
میرے ساتھ میرے بنی اسرائیل کو بھیج دے تو ہم آپ کو اجازت دے دیں گے کہ آپ بنی اسرائیل کو لے کر جہاں آپ جانا چاہیں چلے جائیں. یہ بات فرعونی کہتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے اس گزارش پر. اب جب دعا کرتے اور عذاب ٹل جاتا تو پھر وہی پرانی چال چلتے اور جو عہد انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا ہوا ہوتا اس عہد کو توڑ ڈالتے. اور فرعون یہ قوم ہی ایسی تھی جو عہد کو توڑتی تھی اور کفر پر جمی رہی. یہ دو آیتیں ہم سب کو بتاتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو عذاب ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ جب چاہے جس قوم پر چاہے جو عذاب چاہے لا سکتے ہیں اور پھر عذاب کے آ جانے کے بعد اس عذاب کو ہٹانا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے. اللہ تعالیٰ جب چاہے اس عذاب کو ہٹا سکتے ہیں اور جب تک چاہے اللہ تعالیٰ اس عذاب کو برقرار رکھ سکتے ہیں. فرعونیوں نے ایک عذاب آیا پھر دعا کی درخواست کی, عذاب ہٹا دیا گیا, پھر دوسرا عذاب آیا, پھر ویسے ہی کیا, تیسرا عذاب آ گیا, آتے گئے عذاب, آتے گئے. لیکن ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے. جب وہ حد پوری ہو جاتی ہے اور جب مقررہ وقت پورا ہو جاتا ہے اور مہلتوں کی مدتیں ختم ہو جاتی ہیں تو پھر تو وہ فیصلہ کن عذاب آتا ہے کہ پھر اس کے بعد تباہی اور بربادی کے سوا کوئی اور چیز ان کے مقدر میں نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان آیتوں سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.